روم کی سرزمین پر بھیجے جانے والے گمنام بزرگ جنہیں رومیوں نے 3 دفعہ شہید کیا، وہ نبی کون تھے اور ان کی قوم پر کون سا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا؟ روایات کے مطابق حضرت جرجیس ملک شام یا روم کے کسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت روم پر دادیانہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ دادیانہ نہایت ظالم، سرکش، متکبر اور مشرک بادشاہ تھا۔ وہ دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کو زر و جواہرات سے مزین کرتا، پھر ان پر عطر و مشک لگاتا اور اس کے آگے سجدے میں گر جاتا اور لوگوں کو بھی مجبور کرتا کہ وہ ان دیوتاؤں کو سجدہ کرے۔ جو شخص ان بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا، اس شخص کو زندہ آگ میں ڈال دیتا۔ لہٰذا اہل روم اس کے دبدبا اور خوف کی وجہ سے اس کے بنائے بتوں کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس ظلم و جبر کے دور میں اللہ نے حضرت جرجیس کو نبوت عطا فرمائی، ان کو دادیانہ کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ جرجیس اللہ کے حکم سے دادیانہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گیا اور فرمایا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر، جو زمین و آسمان کے بنانے والا ہے، جو تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے۔ دادیانہ نے کہا، اے جرجیس، اگر تمہارا اللہ اتنا ہی طاقتور ہے تو اس نے تمہیں دنیا کی دولت سے کیوں محروم رکھا؟ اور ہمارے خداؤں نے ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں اس دنیا کی بادشاہت عطا کی ہے۔ اس وقت دنیا کی ہر نعمت مجھے میسر ہے۔ اس بات کے جواب میں حضرت جرجیس نے فرمایا، دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس زندگی کو بقا حاصل ہے وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے۔ دادیانہ نے کہا، وہ کون سی دولت ہے اور کون سی زندگی ہے؟ تب حضرت جرجیس نے فرمایا، وہ نعمت جنت کی ہے۔ دادیانہ نے کہا، وہ جنت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، لوگوں کے ساتھ انصاف کر، پھر اللہ تیری سلطنت دنیا میں اور زیادہ بڑھا دے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی جنت کی سرداری تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن دادیانہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں اور ساری کائنات کو ایک بار بنانے والے رب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ دادیانہ نے توحید کی اس دعوت کا انکار کیا اور لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا کہ جرجیس دیوانہ اور مجنون ہو گیا، وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور کہتا ہے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس نے لوگوں کو کہا، جرجیس کو دربار پر بلاؤ اور انہیں پتھر مار کر لہو لہان کر کے ہڈیاں باقی چھوڑ دو، پھر دیکھتا ہوں وہ اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ چنانچہ روم کے کافروں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے لوہے سے بنے سلاخوں سے حضرت جرجیس کے جسم سے ماس کو الگ کر دیا اور پھر ہڈیوں کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ دادیانہ بڑے غرور اور تکبر سے جرجیس کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، اے جرجیس، اب اپنے رب کو کہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تب ایک معجزہ پیش آیا اور حضرت جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ زندہ کیسے ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور جب تک وہ نہ چاہتا تم مجھے دوبارہ مار نہیں سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ بس کلمہ پڑھ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور کفر سے توبہ کر لو۔ لیکن دادیانہ اپنے کفر پر قائم و دائم رہا۔ جرجیس نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ روز بت قدوں پر جاتے اور لوگوں کو ایک لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ لہذا اہل روم مسلسل حضرت جرجیس کی دعوت سے انکار کرتے رہے۔ دادیانہ کو جب بھی خبر ملتی کہ آپ بت قدوں میں گئے ہوئے ہیں اور دعوت حق دے رہے ہیں، وہ آپ کو سولی پر چڑھا دیتے، کبھی کھولتے گرم تیل کے کنویں میں ڈال دیتے، کبھی اپنے سپاہیوں سے کہہ کر آپ کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی قدرت سے حضرت جرجیس زندہ ہو جاتے اور اگلے دن پھر آ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت حق دینے لگتے۔ جرجیس نے روم کے لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
اے لوگو، ہر بار مجھے مارنے پر میرا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تو پھر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، جبکہ اللہ کی نشانیاں تم پر واضح ہو چکی ہیں۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر 4000 افراد حضرت جرجیس پر ایمان لیا اور بت پرستی سے توبہ کر لی۔ یہاں تک کہ خود دادیانہ کی بیوی، جس کا نام اسکندریہ تھا، وہ بھی حضرت جرجیس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور توبہ کر لی اور ان کے سامنے ایمان لے آئی۔ لہٰذا اب دادیانہ کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں سب لوگ ہی حضرت جرجیس پر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی بادشاہت خطرے میں آ جائے۔ تو دادیانہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 4000 افراد کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سپاہیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کر دیا۔ چنانچہ دادیانہ نے خود اپنی بیوی کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جرجیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، میں ان کافروں سے تنگ آ چکا ہوں اور 7 سال سے یہ ماجرا دیکھ رہا ہوں، اب عاجز آ گیا ہوں، تو ان کافروں پر ایسا عذاب نازل فرما دے۔ پس حضرت جرجیس علیہ السلام جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے، آسمان سے اللہ کا غضبناک عذاب نازل ہونے لگا۔ خوفناک بجلیاں چمکنے لگی، آسمان سے آگ برسنے لگی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں شہر کے تمام کفار جل کر خاک ہو گئے، اور گنتی کے چند ایمان لانے والے جو پہلے ہی ہجرت کر گئے تھے صرف وہی بچے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی مثال ہے۔